بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیے. ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور سحری کا خوبصورت سا موقع ہے. انشاءاللہ آج ہم سب مسلمان مل کے اپنا 8واں روزہ اختیار کریں گے، یعنی 8ویں سحری جو ہے اس کا اہتمام کریں گے. اس دعا اور تیقن کے ساتھ
کہ جس پروردگار نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرمایا، جس پروردگار نے ہمیں زندگیاں عطا فرمائیں، جس پروردگار نے ہمیں سانسیں عطا فرمائیں، جس پروردگار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس پروردگار نے ہمیں ذکر و اذکار کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی اسی انداز سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور انشاءاللہ عشق سے بھرپور ہوگا، کیونکہ آج مصطفی آسمان کے ایک ایسے ستارے کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلنا ہے جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ذہن میں رکھیے بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظیم ترین جھرمٹ میں ظاہر ہے آپ ایک ایسی چمکتی دمکتی ہستی ہیں جن کی شان، جن کے مقام کا کیا ہی کہنا، جو قبیلہ بنو نجار کے چاند ہیں، سید القرا ہیں، سید الانصار ہیں، سید المسلمین بھی ہیں، جو قرآن کے حافظ بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں، تراویح کی نماز کے جو امام بھی ہیں، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں عامل صدقات بھی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجلس شورا کے رکن بھی تھے، اور جن کی فضیلتوں کا اور جن کے فضائل کا کوئی شمار ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے ناظرین، سب سے پہلے جنہوں نے وحی لکھنے کا شرف حاصل کیا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ وہ اپنا بیشتر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے۔ اگر میں جملہ ادا کروں تو غلط نہ ہوگا صاحب کہ وہ جو بیشتر وقت گزارا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری فیضان بھی سمیٹا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا دیدار بھی کیا کرتے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطنی فیضان بھی سمیٹا کرتے تھے، جن کے علمی مقام و مرتبے کا یہ عالم کہ ان کا شمار ان فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی فتویٰ دیا کرتے تھے، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، یعنی اس قدر حسین انداز میں قرآن پڑھتے، اس قدر حسین انداز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ ان کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، جن کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، ان کا ارشاد ہے کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قاری نہیں دیکھا۔ یعنی اس دنیا کے اندر ناظرین مجھے کہنے دیں جملہ، جتنے قاری آئیں گے، جتنے قرہ حضرات آئیں گے، اور جتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ، جتنے ہی حسن کے ساتھ وہ پڑھیں گے، یا یوں کہیے کہ جتنی ہی خوش الہانی سے ہمارے قلوب کو منور کریں گے، مسلمانوں کے قلوب کو منور کریں گے، اور اللہ کی پاکی کو بڑا بیان کریں گے، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، ہر ایک در ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ لیتا رہے گا، جن کے علمی مقام و مرتبے کا ناظرین عالم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست آپ کو فیضان عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک کاندھوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار ہونے کا تمغہ سجایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سید المسلمین کے خطاب سے پکارا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، قبیل صحابہ میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ حصول علم کے لیے مکمل طور پہ وقف تھا۔ جس وقت مہاجرین و انصار تجارت و زراعت میں لگے رہتے تھے، اس وقت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نور نبوت کے علمی جواہرات سے اپنے علوم و فنون کا صحرا مزید سجا رہے تھے۔ انصار میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ قرآن کے فہم اور حفظ و قرات میں مہاجرین اور انصار دونوں میں آپ کو مکمل طور پہ برتری حاصل تھی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ یہ تھا ناظرین، اور اس کا عالم یہ تھا کہ کتب قدیمہ سے بھی انہیں خاطر خواہ واقفیت تھی۔ تورات و انجیل کے آپ عالم تھے، نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کتابوں میں جتنی بشارتیں مذکور تھیں وہ انہیں خاص طور پر معلوم تھیں۔ اسی علمی جلالت شان کی بنا پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت و تعظیم فرمایا کرتے تھے، اور خود ان کے گھر پر جا کر
مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ناظرین مختلف علوم و فنون کے جامع تھے، لیکن وہ مخصوص فن جس میں ان کو امامت کا منصب حاصل تھا وہ قرآن تھا، وہ تفسیر تھی، وہ شان نزول تھا، وہ ناسخ و منسوخ کا علم تھا، اور وہ حدیث و فقہ کا علم تھا۔ قدرت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بہت ساری خوبیاں ودیت فرمائی تھیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ذرا ویژولائز تو کیجئے صاحب، جو جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں اس کی لذت کتنی ہے کہ ایک ایک حرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن سن کر یاد کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو ذوق و شوق کی، یعنی بہت زیادہ ذوق و شوق سے ان پہ کرم فرمایا کرتے تھے، اور ان کے ذوق و شوق کی وجہ سے ان کی تعلیم کی طرف آپ خاص توجہ کیا کرتے تھے۔ نبوت کا روب ناظرین جلیل القدر صحابہ کو سوال کرنے میں مانع ہوتا تھا، لیکن عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جو سوال چاہتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے، اور ان کے اسی شوق کے وجہ سے بعض اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ابتدا فرماتے اور اپنے اس غلام کو بغیر پوچھے بھی بتایا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی شان اور جن کی رفتوں پر ناظرین میں قربان جاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن سناتے اور حفظ کراتے تھے، اور کتابت وحی کی بھی خدمت ان سے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی تقرب بھی حاصل تھا، یعنی خاص قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ قرآن حکیم سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر معمولی شغف تھا، اور اس قدر مقبول شغف تھا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، توجہ ہے آپ کی، یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کی لذت کو ذرا محسوس کیجئے گا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے آپ کے پالنہار نے، اس کائنات کے بنانے والے نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو قرآن سنایا کریں۔ بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور یہ بھی شرف ہے ناظرین کہ آپ مفسرین صحابہ میں سے تھے جن سے اس فن کا بہت بڑا حصہ مروی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں میں سے بھی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کا کثیر حصہ سماعت فرمایا۔ اسی وجہ سے بہت سے جید صحابہ جو اپنی مجالس درس میں مستند یعنی روایات جو ہیں وہ ظاہر بیان کیا کرتے تھے، تو مسند روایت پر آپ کو متمکن فرمایا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ تعلیم میں باقاعدہ شامل ہو کر ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ عالم یہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اہل الرائے اور اہل فقہ میں شامل رہے، اور لوگ ان سے باقاعدہ استفادہ کیا کرتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ منصب عظیم انہی کو حاصل رہا۔ خلافت فاروقی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ زیادہ تر آپ درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے باقاعدہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے، اور جب مجلس شورا منعقد ہوئی یا کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رجوع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل عہد خلافت میں آپ مسند افتاء پر متمکن رہے۔ اس کے علاوہ حکومت کا کوئی منصب نہ آپ نے سنبھالا، نہ آپ کو دیا گیا، نہیں آپ سے وہ کام لیا گیا جو علمی سطح کا ایک شاہکار کام تھا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین دور رسالت کے غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ یہاں پہ میں ایک جملہ آپ کو ادا کروں، یہ جو صحابہ کی قبیل ہے نا صاحب، یہ بڑی کمال، بڑی شاندار قبیل ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہی وقت کے اندر آپ کو صحابہ ایسے نظر آئیں گے جو علمی طور پر آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، روحانی طور پہ آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، عبادتوں میں آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے لے لیجئے تو وہ آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ میدان جہاد میں ان کو دیکھ لیجئے تو ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کی وجہ سے وہ آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی بیک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے ایک ہی شخصیت جو ہے اتنی ڈائیورس ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخصیت سے کئی کام اپنے دین کے لیا کرتا تھا۔ اور پھر امت پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ احسان جس کے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے تلے ہمیشہ امت جو ہے وہ یقیناً ان کا کرم اور ان کا احسان جو ہے اس کو محسوس کرتی رہے گی، وہ ہے تدوین قرآن کا کام۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے اور باقاعدہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آج اس پہ گفتگو ہوگی صاحب کہ قرآن پاک کا جو تحفہ ہمیں ملا ہے، اس تحفے کا جو یوں کہیے کہ اگر میں وسیلہ کہوں
کہوں تو ایک وسیلہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین جو ذات تھی وہ ایک چشمہ فیض کی حیثیت رکھتی تھی جس سے ہر مسلمان فیض یاب ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ کسی شخص نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اب جو نصیحت آپ نے فرمائی ہے نا صاحب، اس نصیحت کو اگر میں، آپ یقین مانیے، فریم کرا کے اگر ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر رکھ لینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت جو ہے یہ منشور ہے بنیادی طور پہ۔ اب آپ نے نصیحت کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو اپنا امام بنا لو۔ دیکھیے آج سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ ہمارا، آپ کا، ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیگر کتب تو پڑھتے ہیں، ہم سلیبس کی ساری کتابوں کو رٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے اگر مثال کے طور پہ کہاں سے پی ایچ ڈی کرنا ہے ہم اس کے لیے بھی طے کرتے ہیں، اس سے پہلے ماسٹرز طے کرتے ہیں، ہم نے میٹرک کہاں سے کرنا ہے، ہم نے ایف ایس سی کہاں سے کرنا ہے، ہم سارا پلان کرتے ہیں، لیکن جو کتاب جو ہماری زندگی کا منشور ہونا چاہیے، جو آئین ہونا چاہیے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنا امام بنا لو، اس کے فیصلوں اور احکام پر راضی ہو جاؤ۔ بے شک یہ قرآن وہی ہے جو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا ہے، اور یہ ایسا شاہد ہے جس پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکتا۔ اس میں تمہارا تذکرہ بھی ہے اور تم سے پہلی امتوں کا بھی ہے، یہی تمہارے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہی تمہارے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی امت کو اگر آپ متحد کرنا چاہتے ہیں تو امت کو متحد کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو امت جو ہے بنیادی طور پہ اسی انداز سے تھام لے جس انداز سے تھامنے کا حق ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے بھی اور تمہارے بعد آنے والوں کا بھی حال درج ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے، بزرگ شخصیت، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب صدارتی ایوارڈ یافتہ پرنس آف قوالی، میرے بہت پیارے دوست، خوبصورت پڑھتے ہیں جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ تو جناب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں اور سحری کے اس حسین سے موقع پہ، اور آئیے آغاز کرتے ہیں اس حسین ترین شخصیت کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی چہیتے، انتہائی پیارے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ اس محفل کے دروازے آپ کے لیے کھولیں گے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے، جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً اس کے جوابات آپ کو ملیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو لوگوں کو ان کی ظاہر پرسنالٹی کے بارے میں بتائیے، ان کے خاندانی نسب کے بارے میں بتائیے، ان کا تعارف کروائیے، اور دوسرا قبول اسلام کا کیا معاملہ تھا اور آپ کا قبیلہ کون سا تھا، اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ پھر ایک بات خاص طور پہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی ذرا لوگوں کو بتائیے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مسلیاً و مسلما۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا شخصی تعارف وہ تو میں عرض کرتا ہی ہوں، لیکن آپ نے جو ابتدائیے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا علم کے ساتھ شغف بیان کیا ہے، اس کو سامعین تک، ناظرین تک پہنچانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت شکریہ۔ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میں
بنو نجار کا گھرانہ سب سے افضل ہے۔ اللہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اس گھر کی اسی خاندان کے ایک فرد ہے۔ آپ کا نام ابی ہے، باپ کا نام کعب ہے، ان کے باپ کا نام قیس ہے، ان کے باپ کا نام عبید ہے، ان کے باپ کا نام زیاد ہے، ان کے باپ کا نام معاویہ ہے۔ ماشاءاللہ، اس حوالے سے ہم 10 ماشاءاللہ واسطوں سے خزرج اکبر تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے محبت کے دروازے کھولنا، انہیں اپنا ایک خاص قرب عطا کرنا، سب کچھ اس بنا پر تھا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ علم کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ تورات کے عالم بن چکے تھے، اور علم کے ساتھ شغف سے آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ امت کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی امت کے عروج و زوال کا دار و مدار سارے کا سارا علم پر ہے۔ واہ، اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، واہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ واہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک لائن میں 1000 عبادت گزاروں کو کھڑا کر دو، اس کے مقابلے میں ایک عالم دین کو کھڑا کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عالم دین، یہ فقیہ شخص جو ہے شیطان پر ان کے مقابلے میں زیادہ بھاری۔ اللہ، عالم کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے علم کو جو اہمیت دیتے تھے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے آئینے میں آج امت کے ایک ایک فرد کو جاننا چاہیے کہ ہمارا عروج زوال میں کیوں بدلا۔ کیا امت بھول گئی کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام میں جو قیدی آئے اور طے پایا کہ فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیے جائیں، تو اس پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بانی، خیر الامم، خیر البشر، تمام انبیاء کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ جو قیدی میری امت کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر اس امت کو علم کی طرف مائل کرنے کے لیے اور کون سی بات آئے گی؟ واہ، آج ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو توجہ سے سننے والے کان کھول کر سن لیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ یہ جو خاص شغف ہے اور ان کو یہ مرتبہ اور مقام دے رہے ہیں کہ فرماتے ہیں او بھائی مجھے اللہ تمہارا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ان سے قرآن سنیے، ان کو قرآن سنائیے۔ یہ شغف کس بنا پر تھا؟ اس لیے کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ علم کی سربلندی کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے وقف تھا، اور اس لیے اس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ آپ سید الانصار ٹھہرے، آپ سید المسلمین قرار پائے، واہ واہ واہ، آپ سید القراء قرار پائے، واہ، یعنی رہتی دنیا تک جتنے قاری حضرات آئیں گے وہ آپ ہی کا صدقہ، وہ آپ ہی کا صدقہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں تک اسلام لانے کا تعلق ہے، تمام محدثین، محققین اور مدققین نے یہ بیان کیا کہ وہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا اسلام یہ شعوری تھا۔ اور جہاں تک آپ ان کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو طلحہ انصاری کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، وہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سہیلہ کے ان کی پھوپھی تھیں۔ ٹھیک، پھوپھی زاد ہونے کے ناطے حضرت ابو طلحہ کا جو جوڑ بنتا ہے حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ، اس کو اختصار کے ساتھ 1 منٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مہمان آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے تمام گھروں سے معلوم کرواتے ہیں، کیا واقع ہے، پتہ چلتا ہے کہ سارا خاندان نبوت آج فاقے سے ہے۔ فرماتے ہیں ہے کوئی صحابی جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر میں، میرے اس میں، جبکہ وہ اجنبی ہے، جبکہ وہ اجنبی ہے، یہ ہے رحمت، لیکن میرا مہمان آیا، یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے عطا کیجیے۔ واہ ابی ابن کعب، کیا تیرا نصیبہ تیرے دوستوں کا۔ گھر گئے، بیوی نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جی ابی ابن کعب کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ کیسے ان کے ساتھی، ان کے عزیز، ان کے پھوپھی زاد بھائی بھی کیا ہیں۔ بیوی نے کہا ابو طلحہ
آج گھر میں اتنا ہے، اگر ہم کھائیں تو بچوں کو کچھ نہیں ملتا، ہاں بچوں کو دیں تو ہمیں کچھ نہیں ہائے ملتا۔ ہائے ہائے فرمایا آج ہم بھی بھوکے رہیں گے، بچے بھی بھوکے رہیں گے، محبوب کے مہمان کو نوازیں ہائے گے۔ ہائے تیار ہوا، رات کا وقت تھا، فرمانے لگے کہ تم بتی کو ٹھیک کرنے کے بہانے آ کر چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا ہوگا، میں خالی ہاتھ اٹھاتا رہوں گا، کھانے تک لے جاتا رہوں گا، جو تیار ہوگا وہ مہمان کے پیٹ میں ڈال دیں گے، مہمان سیر ہو جائے گا، اللہ کے نبی کی مرضی پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ عمل دکھایا۔ ادھر جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ، ابھی جبریل آئے تھے، وہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ امت مصطفیٰ کے ان لوگوں کا کیا کہنا جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے کر خود بھوکے رہیں، مطلب مہمانداری تم نے فرش پہ کی، عرش سے قبولیت کا پروانہ اترا ہے۔ اچھا ذرا اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ڈائیورس شخصیت، اور میں جب آپ کی شخصیت کو ظاہر اس پروگرام کی تیاری سے پہلے پڑھ رہا تھا، آپ یقین مانیے میں انگشت بدندہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس قدر بلند مقام سے اور کس قدر اوصاف و محاسن سے نوازا ہے۔ مطلب ایک عام آدمی کی عقل سے ماورا بات ہے، لیکن میرا خیال ہے چونکہ علم کی بات آئی تو علم ہی سے آغاز کر لیجئے کہ آپ کا علم و فضل پہلے تو یہ بتائیے، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ تورات کی اور انجیل کی بات کریں تو دونوں ہی کتب پہ آپ کو خاص طور پہ دسترس وہ بتائیے، اور صحابہ کرام جس انداز سے آپ کے علمی مقام کی وجہ سے اکرام کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ شخصیات کو مقتدا بنانا ہوتا ہے، واہ، اس مقتدا ہونے کے ناطے کچھ خصوصیات ان میں اضافی طور پر ہوتی ہیں۔ واہ، ان کا ذہن بھی عام معمول سے اونچا ہوتا ہے، درست، ان کے دل کی کیفیت بھی عام معمول سے اونچی ہوتی ہے، واہ، اور ان کی روح بھی عام معمول سے اونچی ہوتی ہے۔ واہ، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ زیرک بڑا ہے، گہرا بڑا ہے، واہ، باشعور بڑا ہے، چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے۔ اب ان کے انتخاب کو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ چیک فرمایا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بندہ منتخب ہے۔ واہ واہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر ساری چیزیں تو فضیلت والی ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ فضیلت کس آیت میں ہے؟ واہ واہ واہ، کیا زبردست بات آپ ہے۔ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر حضور نے دوبارہ فرمایا، پھر اصرار کر کے پوچھا، پھر بھی آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جب آپ پوچھا تو آپ سمجھ گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل و دماغ کی وہ شعوری کیفیت چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں بتائیں وہی پتہ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت الکرسی کی ابتدائی آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یہ پورے قرآن مجید میں سب سے افضل ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے خوش ہوئے، خوش ہو کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ مارا، ہاتھ پھیرا۔ یہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت گہرا شعور دیا ہے، بلکہ یہ اس بات کی بھی گارنٹی تھی کہ جو بھی دست مصطفیٰ میں تھا وہ سینے میں انڈیل بھی دیا، وہ بھی ہاتھ لگا کر اپنی طرف سے بھی وہ شک و ریب کی ساری کیفیت۔ واہ واہ واہ، اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اضافی خوبیوں کو کیسے دیکھتے تھے۔ پھر جیسے بڑے خوبصورت بات کی، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابی بن کعب کو آپ قرآن مجید سنایا کریں۔ جنید صاحب اس میں ایک حکمت یہ محققین بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت مبارکہ کی کہ میرا لحن یہ بھی امت کے اندر فیض کے طور پر جائے۔ واہ، تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے واہ واہ، کیا کیف و وجد ہوتا ہوگا، کیا اچھی بات، اور سننے والے حضرت ابی بن کعب ہوں تو وہ بنیادی طور پر ابی بن کعب کا جو لہجہ تھا وہ لہجہ نبوی کی نیابت تھی، تاکہ لوگوں کو میرے بعد بھی وہ چاہیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے۔ تو ان کو کہا جائے کہ ابی بن کعب سے جا کر آپ پڑھ لیں
تو آپ کو محمدی لہجہ وہاں سے نظر آئے گا، ٹھیک، یہ بھی آپ کو رسپانس ملا۔ پھر طبیعت کی گہرائی چیک کریں، مدینہ کے ماحول میں آپ یہود کے اور نصارہ کے باقاعدہ شاگرد تھے، جی جی، ان کتابوں کے عالم تھے، ان سے باقاعدہ وہ ساری بشارتیں لے کے رکھی ہوئی تھیں جو آخری نبی کے حوالے سے ہائے تھی۔ ہائے ہائے، اب لگتا یہ ہے کہ جو بندہ شعوری طور پر یہ ورکنگ کر رہا ہو، جب ان کو اطلاع ملی ہوگی کہ آخری نبی مکہ کی حدود میں تشریف لے آئے، تو اس وقت یہ شعوری ایمان لے آئے۔ تو جب ہجرت کے امکانات پیدا ہوئے تو اس وقت تو آپ نے سامنے دیکھا، مطلب وہ خطبہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پڑھ رکھا ہوگا نا، جو اپنے حواریوں سے انہوں نے دیا تھا، بالکل کہ ٹھیک، دیکھو میرے بعد ایک احمد آئیں گے، ان کی پیروی کرنا اور بھٹک مت جانا، وہ ساری باتیں وہ ساری باتیں ان کو سدھائی جاتی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو اعتبار و استناد کے اعلیٰ معیار پر بھی تھے، وہ حضرت ابی بن کعب کو ہمیشہ گہرا رسپانس دیتے تھے اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے امتیاز کے باب میں ان کا تقدم چاہتے ہیں۔ واہ، آگے بات بڑھاتے ہیں علامہ صاحب۔ اب ذرا یہ بتائیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارہا قرآن کا حوالہ دیا گیا، لیکن ذرا اس کو اور کھولیں اس بات کو، کیونکہ جو ہستی اتنا بڑا، یہ بہت بڑا جملہ ہے جو آپ کا یہ جو سوال جب آپ سے ہوا تھا اور آپ نے جو وصیت فرمائی تھی، مطلب میں اگر کہوں نا، وہی میں نے کہا نا لوگوں کو کہ لوگ اس جملے کو فریم بنا کے جو ہے باقاعدہ اپنے گھر میں لگا لیں کہ قرآن کو اپنا امام بنا لو، کیا بات، یہ تمہارے درمیان جو ہے فیصلہ کرنے والا، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہو صحیح معنی میں کہ قرآن ہے کیا بنیادی طور پہ۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن پاک سے آپ کا جو تعلق تھا قلبی، وہ ذرا بتائیے کیا۔ دوسرا وہی بات آ گئی، وہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آپ کو قرآن سنانا، یہ تھوڑی سی مطلب اس پہ حوالے میں بات ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں مزید بات کریں۔ لیکن قرات میں آپ کا مقام اور قرآن پاک سے خاص طور پہ محبت، اور پھر خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے بھی جو آپ کا مقام و مرتبہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، جس میں صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پر مفصل گفتگو ہمارے اسکالرز فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے سب سے بلند اور فائق یہی ہے۔ واہ واہ، جس صحابی پر غور کریں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی نظر آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اندر جو خوبیاں نظر آتی ہیں اس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا، اور یہ قرآن کے تعلق سے واضح فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے امت کے لیے سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ رحمت کا اللہ سے اور اس کے رسول سے تقاضا اور سوال کرنے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ کفار پر سختی کرنے والے عمر فاروق ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ باحیا اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے عثمان غنی ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا کی تو شان ہی برا الورا۔ پھر فرمایا کہ امت میں حلال اور حرام کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والے وہ زید بن ثابت ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے خوبصورت قرات قرآن کرنے والے وہ ابی بن کعب۔ اور یہ انڈورسمنٹ سرور تو جہاں دے رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ان کے اندر ڈیفرنس کیسا ہے، کیوں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، سال 1.5 سال قبل مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو 11-12 برس گزرے تھے ان میں نزول قرآن ہوتا رہا تھا۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ باقی انصار صحابہ جو مسلمان ہوئے، کسی نے جو اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا قرآن، وہ کسی صحابی سے پڑھا، کچھ آیات حضور سے سیکھی، کچھ اور اس طرح کا، لیکن ان کا یہ شرف یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت سے پہلے بھی جتنا قرآن اترا وہ براہ راست حضور سے یاد کیا، اور اس کے بعد بھی جو اترا وہ بھی حضور سے یاد کیا۔ اور ایک جملہ میں بھی اس لذت میں ذرا کھویا ہوں، اس جملے کو تھوڑا سا اور کھولیں نا، کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے اچھے قاری ہیں، سب سے میری امت میں، مینز امت کے پہلے فرد سے لے کے آخری فرد تک جو ہے کوئی آپ جیسا دوسرا نہیں آئے گا۔ دیکھیے یہ تو پوری دنیا میں سے سلیکٹڈ لوگ ہیں صحابہ اکرام، اور حضور فرما رہے وَأَقْرَأُهُمْ، ان صحابہ میں سے بھی، یعنی جو نفوس قدسیہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحابیت کے لیے منتخب کر لیے تھے، ان میں سے بھی منتخب کیے ہیں قرات قرآن کے لیے حضور نے، تو حضرت ابی بن کعب کو منتخب فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بہت زیادہ نرمی فرماتے تھے، اور ان کو یہ بھی
دوسرے صحابہ کے مقابلے میں شرف حاصل تھا کہ یہ کئی کئی قراتوں کے اندر پڑھ لیا کرتا، چونکہ انزل اللہ القرآن علی سبعۃ احرف، 7 بنیادی قراتیں ہیں جن کے اندر قرآن اترا. تو آپ خود بیان کرتے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے تو اپنی قرات مدنی کے اعتبار سے قرآن یاد کیا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے قرات قریش کے اندر یاد کیا تھا. تو ایک آیت ایسی ہوئی کہ جو وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے تھے اور میں اپنے طریقے سے پڑھ رہا تھا. اب وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ درست نہیں پڑھ رہے اور میں انہیں کہنے لگا آپ درست نہیں پڑھ رہے. تو ہماری دونوں کی جب یہ گفتگو ہوئی تو ہم نے کہا حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں کون صحیح پڑھ رہا ہے. تو حضور نے دونوں سے سنا اور سن کے فرمایا عبداللہ بن مسعود بھی ٹھیک پڑھ رہے اور تم بھی ٹھیک پڑھ رہے. تو کہتے میرے دل میں آئی ہے کیسے ہو گیا، ہم تو ایک دوسرے سے ہٹ کے پڑھے اور حضور نے دونوں کو فرما دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کیفیت کو جانتے تھے. آپ نے حضرت ابی ابن کعب کے سینے پہ ہاتھ رکھا. ایک تو وہ تھا جو ابھی آپ نے ذکر کیا آیت الکرسی کے پہلے جملے پر سینے پہ ہاتھ رکھا تو پتہ نہیں کتنے انوار و تجلیات عطا کر دیے. اب یہ دوسرا موقع ہے کہ پھر حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے یہ کئی قراتوں میں اتارا ہے، جس طرح بھی پڑھیں گے وہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں درست ہوگا. ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، ابھی جو جملہ آپ نے ڈسکس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی صحابہ بیٹھے ہوئے اور ان کے درمیان آیہ کریمہ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی نازل ہو رہی ہے، وہ سورۃ البینہ. جب یہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے روح اقدس ان کی طرف موڑا اور اب میں کہتا ہوں پوری کائنات متوجہ ہوگی حضرت ابی ابن کعب کی طرف کہ تمام صحابہ میں سے حضور ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ سورت سب سے پہلے ابی ابن کعب کو سنا. اب اس پہ تڑپ اٹھے، ایک وجدانی کیفیت بن گئی، حضور میں گناہگار اور رب نے کیا واقعی میرا نام لیا ہے، یا شاید یہ کہو کسی ایک صحابی کو سنا دو. تو حضور فرما رہے نہیں، تمہارا نام لے کے رب فرما رہا ہے کہ ابی ابن کعب کو سنا. بھئی جن کا نام رب لے اور اپنے محبوب سے لے ان کا مقام اور مرتبہ دو ہی کا تو اس طرح ذکر آتا ہے براہ راست. ایک تو حضرت زید بن حارثہ کا آتا ہے جو 22ویں پارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، اور ایک ان کا ذکر آ گیا ادھر حضور کی زبان سے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا قرآن کے ساتھ یہ بھی شرف ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ محبت ہے کہ واحد صحابی ہیں جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، ان کے ساتھ کرتے تھے، پورے قرآن کا ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا پورے قرآن کا ان کے ساتھ لیکن ان کو بھی شرف حاصل جی، وہ تو کئی صحابہ اور پھر جبرائیل امی کو بھی شرف حاصل. جی جی بالکل ٹھیک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور بہت ہی حسین سحری کا موقع بھی ہے اور کیا کمال ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش ہو رہا ہے، یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ بس اب کچھ لمحوں میں آپ کے لیے اس پروگرام کے دروازے کھلنے والے ہیں. آپ کہیں بھی بستے ہو دنیا میں، آئیے ہمیں جوائن کیجئے اور جو سوال کرنا چاہتے ہیں کیجئے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کیا کمال آپ کا ایک کنیکٹیویٹی تھی قرآن کے ساتھ. آپ فن تفسیر کے بھی ماہر، آپ حدیث کے بھی ماہر، آپ فقہ کے بھی ماہر. کیا مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، بتائیے. سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت تک آنے والے قرآن و سنت پر کام کرنے والوں کے لیے رہنما بنتا رہے گا. بے شک. آپ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لیا اور اسے آگے امت میں آپ کے شاگردوں نے منتقل کیا، اس کی بنیادی وجہ ابھی ذکر ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے چادر میں ہاتھ رکھا اور کہا لپیٹ لو. آئے ہائے، ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا. کمال یہ کہ دست مبارک بظاہر خالی اور لپے بھر بھر کے دیے ہیں، ایسا حافظہ کہ اور جن کے سینے پر آقا نے اپنا ہاتھ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فن تفسیر میں جن بلندیوں پر فائز تھے، ان سے وہ نکات ان کے شاگرد ابو العالیہ نے لیے. ابو العالیہ سے انس بن ربیع تک پہنچے اور انس بن ربیع کے ذریعے وہ نکات آج اگر ہمیں تفسیری کسی کتاب میں ملتے ہیں تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر میں ملتے ہیں. امام فخر الدین رازی کا ایک نام ہے تفسیر میں.
اچھا، اب اسی تفسیر کے ضمن میں ایک بات عرض کروں کہ آپ اس میں کتنی مہارت رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دن آپ سے سوال کیا کہ ابی ابن کعب تقویٰ کیا ہے؟ واہ، اب ہر قرآن کا قاری جانتا ہے کہ قرآن آیا ہے ہدی للمتقین، سب لوگوں کے لیے، لیکن فائدہ اٹھائیں گے متقین۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ کیا کہن؟ قرآن کہتا ہے روزے رکھو جس طرح تم پر فرض ہیں پہلے لوگوں پر فرض، تاکہ تمہیں تقویٰ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ قربانی کیوں کرتے ہو؟ لن ینال اللہ لحومہا ولکن ینالہ التقویٰ۔ اب تقویٰ جس کو اسلام کا دوسرا نام کہتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کا سوال کرتے ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے، ان کے جواب سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو تفسیر کے میدان میں کیا کمال حاصل تھا۔ آپ نے جب سوال کیا تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا معنی ڈرنا ہے، اس کا معنی بچنا ہے، اس کا معنی پرہیز کرنا ہے، بلکہ فرمایا کہ عمر، کبھی زندگی میں تمہارا کسی ایسے تنگ راہ پر چلنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں بارہا ہوا۔ کہا وہ راستہ کیسے طے کرتے ہو؟ کہا سنبھل سنبھل کر، دیکھ دیکھ کر، ادھر نہ الجھ جائے، ادھر نہ کپڑا دامن الجھ بچا جائے، بچا کے، دامن بچا بچا کے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا انٹرپریٹیشن ہے، واہ، تفسیری نکات میں یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فن حدیث میں ہم آتے ہیں، آپ سے اگرچہ 164 کے قریب روایات ہیں، آپ نے زیادہ حزم و احتیاط کی بدولت، لیکن آپ کے شاگردوں میں ابو ہریرہ ہیں، انس ابن مالک ہیں، موسیٰ عشری ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حدیث ہم تک پہنچانے میں اتنا کمال رکھتے ہیں، انہوں نے خوشہ چینی کی ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں کیسی بات ہے، یہاں ایک بات ذرا اور عقدہ ذرا کھولیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مروی احادیث آپ سے، سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے، آپ ان کے شاگردوں میں، اور آپ سے مروی احادیث جو صرف 164 ہے۔ جی یہی ہے نا کہ آپ نے اس میدان میں استاد کا کردار ادا کیا، بنیادیں فراہم کی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے لے کر ان سے تعلق کی بنا پر انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک پہنچائے۔ اور فقہ میں آپ کا یہ عالم تھا کہ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی میں آپ فتوے لکھا کرتے تھے۔ واہ۔ اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا بھر سے جو فتاوی آتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر وہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے تھے۔ واہ۔ جہاں کہیں کسی کو کوئی مشکل پیش آتی، اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حج کے دوران مجھے ایک کوڑا مل گیا، میں نے اٹھا لیا۔ میرے ایک ساتھی تھا، وہ کہنے لگا کہ رکھ دو، کیوں اٹھایا ہے؟ کہنے لگے نہیں، پہلے تو تلاش کروں گا کہ اس کا مالک مل جائے، نہ ملا تو پھر میں اس کو استعمال میں لاؤں گا۔ اب وہ جب آئے مدینہ منورہ میں تو کسی نے کہا کہ تم نے یہ کیوں اٹھایا، اس کے بارے میں ابی ابن کعب کے پاس جاؤ۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بار 100 دینار کی تھیلی ملی تھی، اور میں نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے فرمایا کہ ابی 1 سال انتظار کرو، اگر کوئی نشانی بتا کر آ جائے تو اس کو دے دے۔ 1 سال انتظار کرو، کسی کی شے ملی ہے۔ پھر سال گزر گیا، پھر میں گیا، فرمایا 1 سال اور انتظار کرو۔ میں نے 1 سال اور انتظار کیا، پھر گیا، آپ نے پھر فرمایا کہ 1 سال اور انتظار کرو، 3 برس انتظار کروائے، 3 برس انتظار کروائے۔ اب آپ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی روشنی میں اس کوڑے والے سے کہا کہ تمہارے لیے یہ اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب تم بھی اسی انداز میں انتظار کر کر کے اس کے مالک کو دیکھتے رہو۔ ہم تو 3 منٹ انتظار نہیں کرتے، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، چیز ملی جیب میں رکھے آگے نکل گئے، ختم۔ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ سے تعلق ہو تو بات بنے نا۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اگر میں غلط ہوں، میری تصحیح فرمائیے، اس کا مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی باتوں سے وہ یہ کہ اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے مفتی ہونے کا اعزاز بھی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہے، تو رہتی دنیا تک جتنے مفتیان آئیں گے ان کو بھی آپ کا صدقہ ملے گا، اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا۔ اچھا، اب ذرا سلسلے کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا دیجئے اور تھوڑا اس کو کنیکٹ کر دیجئے مرویات کے ساتھ، چونکہ مرویات کا ذکر آیا، اور ایک تو مرویات کتنی ہیں اور اس میں چند ایک مرویات ضرور سنائیں، اور خاص طور پہ وہ جو درود پاک والی روایت ہے وہ تو بڑی کمال روایت ہے صاحب، وہ آپ نے ضرور سنانی ہے، بتائیے۔ بلکہ وہ وظیفہ بھی ہے، وہ صرف روایت نہیں ہے، وظیفہ ہے اٹسیلف، وہ وظیفہ بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو جہاں قرآن مجید کے اندر اور افتاء کے اندر ایک درجہ اسناد حاصل تھا، وہاں آپ کو باقاعدہ حدیث کی روایات کرنے میں بھی بڑی فوقیت حاصل تھی. واہ. بلکہ خود فرماتے ہیں اس سچویشن کے بارے میں کسی کو تبصرہ کرتے ہوئے کہ سارے لوگ رزق حلال کی تلاش میں گھوم پھر رہے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے بڑی عجیب توفیق دی ہے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا ہوں واہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جمع کرتا ہوں واہ اور اس کی نورانی کرنوں کو اپنے پاس کٹھا رکھتا ہوں. کیا سعادت مندی. تو یہ ایک سعادت آپ کو بڑی ملی کہ یعنی حدیث کی کلیکشن کرنا، پھر اس کلیکشن کے بعد اس کو باقاعدہ پھیلانا. اب اس میں ذرا سعادت کا رنگ دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے، حضرت ثابت بن عبادہ جیسے بندے، تو اسی طرح زید بن ثابت عبادہ بن صامت اور حضرت ابو ہریرہ جیسے بزرگ، وہ سارے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ سے باقاعدہ ان احادیث کی تصحیح پوچھتے تھے. بھئی یہ باتیں ہم تک بھی پہنچی ہیں، چونکہ آپ زیادہ رہتے ہیں تو ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ بات اسی طرح ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو محدثین کے ایک احتیاط کا پہلو ہے، چونکہ احتیاط کا پہلو ہمیشہ رہنا بھی چاہیے. درست. ہم نے بہت ساری باتوں کو از راہ تخمین چل پڑتے ہیں. تو اس میں حضرت عبداللہ بن ابی، حضرت ابی بن کعب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو حدیث کے اندر بعد میں رجحانات پیدا ہوئے کہ صحیح احادیث کو ہمیشہ فوقیت دی جائے، اس کی بھی لگتا ہے بنیادیں حضرت ابی بن کعب رکھتے جا رہے ہیں. واہ واہ. یہ بھی بنیادیں سیرہ آپ کے آیا. روایات آپ کی ذرا چند روایات دیکھیں. کسی نے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے بارے میں تو ذرا ارشاد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں. ایک نشانی تو یہ بیان کی ہے کہ جب بھی اس پر مصیبت آئے گی وہ اس پر صبر کرے گا. اللہ. اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ حالات کے تحت نہیں چلے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے چمٹانے کی کوشش کرے گا. واہ. اس کے ساتھ ساتھ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ رہے گا. تیسری یہ بات آئی کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا. واہ. چوتھی بات یہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی اس کو فیصلے کا موقع ملے گا ہمیشہ انصاف کرے گا. واہ. یعنی آپ کے ساتھ کھڑا. 4 کی باتوں کو اگر ہم نمونہ عمل بنا لیں تو آج جو ہم حالات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، ہر بندہ ان 4 باتوں کو اپنے سامنے رکھ لے تو میرے خیال میں زندگی کے 70% ہمارے معاملات ویسے ٹھیک ہو جائیں. 99% حل ہو جائیں گے سر. 1% ہماری ویسے رہ جائیں گے پھر بھی. اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے اور قرآن کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے بھی آپ سے روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن مجید کا سیکھنا اور قرآن مجید کا سکھانا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. اس کے بعد آپ سے کچھ روایات نماز کے اعتبار سے بھی ہیں کہ نماز کے اہتمام میں اور نماز سے دلچسپی کے حوالے سے اور نماز کو باجماعت پڑھنے کے اعتبار سے بھی آپ کے ہاں بڑی روایات ملتی ہیں. بلکہ ایک اجنبی آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، وہ پہلی صف میں کہیں جا کے کھڑے ہو گئے. تو وہ دیکھنے آئے تھے مدینہ کے اندر بھئی لوگ کیسے دین پر چل رہے ہیں، اور چاہتے یہ تھے کہ میں عبداللہ بن حضرت ابی بن کعب کو ذرا میں زیارت کروں. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پہلی صف سے کسی بندے نے مجھے پکڑا اور مجھے تھوڑا سا پیچھے کیا، اور بعد میں وہ آگے بڑھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ حضرت ابی بن کعب ہیں. وہ کہتے کہ بعد میں جب آپ نے گفتگو کی میں اتنا حیران ہو گیا کہ سب لوگوں نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ گردنوں کو دراز کر کے آپ کی بات سنی. اور اس کا بنیادی طور پر موضوع کیا تھا کہ ہمارا دین کے ساتھ لگاؤ، ہماری دین کے ساتھ وابستگی، ہمارے تمام مسائل کا حل کن چیزوں میں ہے. تو آپ اس پر احادیث بیان کر رہے تھے. درود پاک والی روایت تو دیکھیں
ہر بندے کا جو ایک فطرت ہوتی ہے جنید صاحب، وہ اندر کی فطرت چھپی نہیں رہتی، ہاں 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 وہ ظاہر ہوتی ہے۔ حضور نے جہاں یہ بتایا کہ ان کو قرآن کے ساتھ اضافی شغف ان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا قرآن سے شغف ہو تو صاحب قرآن سے نہ ہو؟ تو یہ باتیں تو کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کہنے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنی رات کی تقسیم وہ قرآن پاک کی تلاوت، عبادات اور درود پاک کے لیے درود پاک کی شکل میں، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ قرآن اور حامل قرآن کو کٹھا چلاؤ گے پھر تو دین کامل نظر آئے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن تک جانا ہے نا تو صاحب قرآن کے راستے سے جانا پڑے گا۔ آج لوگ ڈائریکٹ قرآن کی طرف جا رہے ہیں تو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک صاحب قرآن کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ آپ پر میں درود شریف پڑھتا ہوں اتنا عدد، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں مزید اضافہ کر دیں تو بہتر ہوگا۔ تو آپ نے کہا اچھا اتنا پھر پڑھ لیا کروں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، اس پر مزید اضافہ کریں۔ تو پھر آپ نے کہا چلو یہ آپ نے جو کہا ہے کہ 3 گنا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ سارا دن اور رات ہی ہو جائے تو لگتا یہ ہے کہ ابن عربی کا ایک تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف کلمہ توحید پڑھیں گے نا تو آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اگر آپ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے تو آپ اللہ کے بھی ہوں گے، دنیا کے بھی ہوں گے۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو برزخ کبریٰ کا درجہ حاصل ہے نا، ایک ہاتھ میں اللہ اور ایک ہاتھ میں دنیا کے ساتھ تعلق، تو آپ کے اندر جامعیت اور فیض کثرت کے ساتھ آئے گا۔ واہ، آپ دیکھیں نا علامہ صاحب، کیسی کمال بات ہے۔ میں جب بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں، یقین مانیے قربان جاؤں اپنے آقا و مولا پہ، کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں، اس کا ایک حصہ جو ہے میں درود پاک پہ رکھتا ہوں، 3 حصے دعا پہ، تو ٹھیک ہے، مفہوم اس کا یہ ملتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کو اگر اور بڑھا دو تو اور اچھا۔ عرض کیا 2 حصے درود کے، 2 حصے دعا کے، فرمایا ٹھیک ہے، مطلب عرض کیا ٹھیک ہے، فرمایا اگر اور بڑھا دو تو اور اچھا۔ پھر 3 حصے درود کے، 1 حصہ دعا کا، تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے، فرمایا اسے اور بڑھا دو تو اور اچھا۔ تو پوری ہی جو دعا ہے وہ درود پر مبنی ہو گئی، فرمایا دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ وظیفہ بھی دے دیا میرے سرکار نے کہ درود پاک کے ذریعے سے اپنے تمام مسائل کا حل بھی لے لو اور دعاؤں کی قبولیت بھی لے لو۔ اب ذرا یہ بتائیے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دیگر اوصاف و محاسن کے بارے میں بتائیے، اور وہ جو کتابت وحی کا اعزاز ہے، جو سب سے پہلے میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے مبارک کاندھوں کے اوپر یہ تمغہ لگا، یہ بھی تو غلط نہ ہوگا، اور تدوین قرآن کا کردار جو آپ کا ہے وہ ایسا کردار ہے کہ وہ احسان امت پہ اتنا بڑا، آئیے ذرا بتائیے۔ اس میں آپ کی پہلی بات پر ایک بات ذہن میں آئی تو وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسمع الصلاۃ لأہل محبتی وأعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنا کرتا اور ان کو پہچانتا بھی۔ بھائی سبحان اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ یہ ابی ابن کعب ساری رات درود پڑھتے رہے اور میں سنتا رہا۔ واہ 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 بھائی، کیا اچھی بات ہے، کیا یہ ان کے الفاظ کا حظ خود حضور اٹھا رہے ہیں اور اسی کی تلقین عطا کیا کہنے، میرا غلام وہاں پڑھتا رہے، یہاں میں بیٹھ کے سنتا رہا، کیا کہنے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کے اس اعتبار سے کہ جو جمع و تدوین قرآن کتابت وحی کی گفتگو ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات جو ہمارے ہاں آج کل طریقہ رائج ہے کہ آپ نے کوئی سبق یاد کرنا ہے تو وہ یاد کرنے کے بعد اس کو لکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، اور وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ قرآن یاد بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے تو قوت حافظہ کے اندر مزید مضبوطی بھی ہوتی جا رہی تھی، اور امت کے لیے یہ ایک آنے والے وقت کے لیے مستقبل میں بھی سنبھال کیا کہنا، یعنی اس کے نسخے بھی تیار کر رہے تھے اپنے پاس، تیار کر۔ اب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت وحی کی آپ نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر کہا تھا، آپ نے کہا عمر وہ وقت بھی ہوتا تھا کہ جب آپ چلے جاتے تھے بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ یعنی کس شخصیت کو کہہ رہے ہیں؟ اس شخصیت کو کہہ رہے ہیں جس کو حضور نے مانگ کے لیا ہے، اور وہ بھی ان کے اس وصف کا انکار نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں بھی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ان کی باہمی پیار و محبت کی بھی دلیل ہے۔ اور اسی لیے جب مقام جابیہ پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے وہاں کے تمام لوگوں کو جمع کر کے، تو وہاں پر آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا من اراد القراءۃ القرآن، جو قرآن کی قرات چاہتا ہے
تو اس کو چاہیے فلیات ابی ابن کعب، وہ ابی ابن کعب کی خدمت میں حاضر ہو جائے. صاحب یا قرآن قرات خود کرنی فرما ہو رہے تو ابی ابن کعب کی زبان میں. صاحب قرآن خود فرما رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت. صاحب قرآن کا قول وہ دہرا رہے ہیں جن کے سائے سے شیطان بھاگ. ہائے 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 ہائے. تو اب یہ بڑوں کی طرف سے بڑوں کو خراج تحسین ہے. واہ. اور پھر اس میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین کے اعتبار سے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مقدس کے اندر جو 6 صحابہ کا بورڈ بنا، تو اس کے علاوہ ایک بڑا بورڈ بنا. وہ جو 6 صحابہ تھے ان کے سربراہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور وہ زید بن ثابت تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سریانی اور عبرانی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے صرف 17 دن کے اندر سیکھ لی. واہ. وہ اس کے سربراہ تھے. لیکن اس معاملے کے اندر وہ بھی اپنے پاس جمع کیا ہوا قرآن پاک حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ مل کے ڈسکشن کرنے کے بعد فائنل کیا. واہ واہ واہ. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو سورہ توبہ کی 127 نمبر آیت، تو صرف اللہ قلوبہم، یہ والی آیت. تو حضرت ابی ابن کعب سے تصدیق کی گئی. اب دیکھیے 1,40,000 صحابہ میں سے قرآن کی آخری آیت کا تعین کرنا نزول کے اعتبار سے، وہ صرف اور صرف حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ریکمنڈیشن. ارے کیا کہنے، کتنی بڑی سعادت ہے یہ. جی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے بعد قرآن نہیں اترا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی آیات کے ساتھ دیکھا. لیکن میں نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن یہ دیکھا جو آپ نے آیات عطا فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات قرآن پاک میں نزول کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں، اور تمام صحابہ نے اس بات کو تسلیم کیا اور اقرار کیا کہ ابی ابن کعب جو بیان فرما رہے بجا بیان. واہ. یعنی امت پر کتنا بڑا احسان آپ کا، کتنا بڑا احسان کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پروفیسر صاحب اب ذرا ایک اور ذرا آپ کی شخصیت کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور اس کو بھی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اور وہ پہلو بھی بڑا کمال ہے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین مدرس بنایا. یعنی آپ کی جو یوں کہیے کہ اپنا جو آپ کی فطرت تھی اس کے اندر درس و تدریس تھا، اور وہ جو آپ کی کوالٹی تھی اس کوالٹی کو خلفائے راشدین کے ادوار میں بہت انہینس بھی کیا گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی کردار ہے اس زمانے میں وہ ذرا بتائیے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کی بارگاہ سے باقاعدہ استفادہ کیا کرتے تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھا. ایک دن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں 2 گروپ دیکھے صحابہ کے. ٹھیک ہے. ان میں ایک گروپ اللہ اللہ کرنے میں لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک گروپ پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا تھا. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اس گروپ میں رونق افروز ہوئے جو پڑھنے پڑھانے میں مصروف. واہ. یعنی علم سے سرکار علیہ السلام کا جو تعلق ہے. اسی بنا پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو علم کے فروغ کے لیے اس انداز میں وقف کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ ہم فیصلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نمبر دیتے ہیں، اقداہم علی. اور قرات قرآن میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. واہ. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں چونکہ ان کے اندر ایک تمنا تھی، حرص تھا کہ زیادہ سے زیادہ علم لیا جائے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے ابی، میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو تورات میں، انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کام مصروف ہو گئے. اب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے چونکہ فرمایا تھا، اس لیے ان کی یہ طلب اس انداز سے بڑھی کہ جب آپ جانے لگے پیچھے گئے. اس ضمن میں صحابہ نے ایک اور بات بھی ہم تک پہنچائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ تشریف فرما ہوتے تو یہ کیفیت ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اگر متحرک ہوں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. لیکن صدیق و فاروق اور اس کے ساتھ ساتھ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں بے باکی کے ساتھ پہنچ جاتے تھے تاکہ آپ سے علم لے لیں.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت کے متعلق پوچھا کون سی صورت ہے، پھر آپ اور طرف مصروف ہو گئے، تو ان کی تشنگی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، ساتھ ساتھ گئے، جب آپ اپنے حجرے میں داخل ہونے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت تو بتا دیں۔ اب اس زمن میں صحابہ نے یا محدثین نے دو باتیں لکھی۔ ہاں ٹھیک، ایک بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے خود ان سے سوال کیا کہ بھائی تم بتاؤ وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے، وہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے بیان کی تھی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اچھا، یہ میری امت کو ایک ایسا انعام ملا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا تھا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے صحابہ کرام میں اب تفصیلی نکات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے مشہور ہیں، لیکن وہ بھی آپ سے خوشچینی کر رہے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس صحابی کو اس قدر اہمیت دیا کرتے تھے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا اب ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا، مطلب آپ دیکھیں ڈائیورسٹی کیسی ہے۔ یہ صرف یہاں تک آپ کا معاملہ جو ہے نہیں رکا، بلکہ آپ پریکٹیکلی اس میدان میں بھی اترے جسے آپ جہاد کا میدان کہتے ہیں، اور پریکٹیکلی شوق شہادت بھی آپ کے اندر موجود تھا، یعنی غزوات میں جو آپ کی شرکت ہے وہ بتائیے، اور خاص طور پہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجود میں پیوستہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، تو لامحالہ ایک بہت بڑے صحابی رسول کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جو تنوع ہے اور جو جامعیت ہے وہ بھی بڑی ٹپکتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق اور وابستگی دیکھیں کہ آپ کی ذات کی بقا اور آپ کے دین کی بقا کے لیے جب ان کو پتہ چلا کہ اس میں جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی، تو جان کی قربانی سے بھی آپ دریغ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا یہ لفظ بھی ہے کہ آپ کی طبیعت میں تیزی بھی کافی تھی، اور تیز طبیعت والا بندہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس فیلڈ کے موافق بھی پڑا ہوتا ہے، کہ جسم کا پھرتیلا پن، بڑی گرپ تھی آپ کے وجود میں۔ تو اسی وجہ سے شواہد ملتے ہیں کہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ حنین تک آپ ہر جنگ میں باقاعدہ شریک ہوئے، بلکہ طائف تک، غزوہ طائف تک، ہاں غزوہ طائف، تو وہاں تک آپ باقاعدہ موجود رہے۔ اور اس کے علاوہ غزوہ احد میں ذرا ان کا الگ رنگ بھی رہا۔ تو غزوہ احد میں ان کو ایک ایسی جگہ تیر لگا جہاں سے باقاعدہ 7 رگیں نکلتی ہیں، اور وہ تیر اتنا پیوست ہو گیا اور تکلیف کا باعث بنا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے طبیبوں کو کہا کہ وہ رگ کاٹ دی جائے۔ ٹھیک، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس جگہ کو داغ دیا۔ ذرا مجھے ایک جملہ اگر ادا کرنے دیں، کیا کمال بات آپ نے کہہ دی۔ میں اگر یہ کہوں کہ اس کائنات کے سب سے بڑے سرجن بھی، آج یہ بات بھی طے ہو گئی نا، طبیبوں کے طبیب تو ہم کہتے ہیں، اس کائنات کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم سرجن اگر کوئی ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب سرجری کر دی نا آپ نے، سرجری کر دی دوسرے لفظوں میں، کہ یہ رگ کٹے گی اور یہاں سے جو جڑے گی، ہاں سرجری بھی کر دی، اور اس پر مرہم پٹی وہ لگائی جو علمی اور روحانی اعتبار سے سب سے بڑھ کیا کہنے، کیا کہنے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شواہد ملتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں یہ بھی انفرادیت تھی کچھ اور صحابہ کی طرح، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، کہ بعض لوگ آپ ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس گننے والے صحابہ تھے۔ یعنی آپ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضوری نبوی کی اتنی بہتات آپ کو تھی کہ زیادہ سے زیادہ مجھے حضور کی صحبت ملے تاکہ آپ کے فرمودات بھی لوں اور آپ سے میں فیض بھی لوں۔ تو اس فیض کا ذرا کرنٹ دیکھیں، حضور کا ان کی طرف توجہ فرمانا پوری مجلس میں اور ان کو متوجہ کرنا یہ بتاتا تھا کہ یہ خاص مزاج کے بندے ہیں اور یہ ہر چیز کو چن رہے ہیں تاکہ میری امت کو جو بعد میں وراثت میری جانی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے منتقل کیا جا سکتا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شدت سے پیروکار، ویسے تو ظاہر ہے ہر صحابی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آپ کی شخصیت میں احتیاط کا بہت پہلو تھا، بہت احتیاط تھا۔ مطلب آپ ڈونٹس کے جو ایریا تھا اس کو بہت واضح اپنے سامنے رکھتے تھے، ڈوز کا تو ایریا ظاہر کھلا رہتا تھا، لیکن ڈونٹس کے ایریا پہ آپ کی نگاہ بڑی رہتی تھی۔ ایک تو یہ، دوسرا آپ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی، ایک اور شرف، یعنی نماز تراویح کی جو امامت کا شرف ہے وہ آپ کو عطا ہوا، ذرا وہ بتائیے کیا ہے۔ اور پھر ایک اور شرف صاحب
کہ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یعنی یہ ڈیڈ آنیسٹی تھی آپ کی کہ آپ کو عامل بنایا صدقات کی کلیکشن کے لیے، یہ آپ کی ایمانداری کا پہلو ہے۔ پھر ایک اور شرف کہ خلفاء کے دور میں کہ مجلس شورا کی رکنیت جو ہے وہ آپ کو عطا کی گئی، تو صحابہ کا بڑا ایک ٹرسٹ تھا آپ کے اوپر، بڑے ٹرسٹ وردی تھے آپ ان کی نگاہ میں، بتائیے ذرا۔ جی یقیناً آپ کی شخصیت جب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض حاصل کرنے والی اور سب سے زیادہ فیض حاصل کرنے والی ہے تو پھر تمام اوصاف حمیدہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات سے ہی ظاہر فرما رہا ہے۔ جہاں تک نماز تراویح کی بات ہے تو یہ وہ ہستی ہے، واحد ہستی، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر صحابہ کو نماز تراویح کی جماعت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ واہ، کسی اور کو تراویح کی جماعت کرانے کا شرف ان کے سوا حاصل نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ 3 دن والا معاملہ ہو گیا، پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد نبوی کے ایک کونے میں دیکھا آپ جماعت کروا رہے ہیں اور پیچھے کچھ لوگ آپ کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے استفسار فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی کہ حضور یہ ابی ابن کعب ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کو تراویح کی، اور یہ پیچھے وہ لوگ ہیں جو نئے مسلمان ہوئے، ابھی تک ان کے پاس قرآن پاک پورا آ نہیں سکا۔ اب اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تو اصحابو کا لفظ بولا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جو کر رہے ہیں بالکل بجا کر رہے ہیں۔ ان کے اس فعل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت کر دی، اور اسی وجہ سے جب دور فاروقی آیا تو 2 وجوہات بنی۔ ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نوٹ کیا، چونکہ گرمیوں کے روزے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ یہ رمضان المبارک راتوں کے قیام کا وقت ہے، تو لوگ روزہ رکھ کے تھکے ہوتے، کام کاج سے بھی تھکے ہوتے ہیں، اور پھر رات کو صحیح طرح جتنی قرات ہونی چاہیے اتنی کر نہیں پاتے، تو لہٰذا اس کے لیے لوگوں کو جمع کر کے ایک قاری کے پیچھے لایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کسی نے نکلنا ہے کسی نے آنا جانا ہے، تو یہ عجیب کیفیت ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مشورے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے جب صحابہ کو نماز تراویح با جماعت شروع کروائی تو پھر اسی شخصیت کا انتخاب کیا جن کو جماعت کرواتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قد اصابو کہہ کر ان کے اوپر اپنی تمام نوازشات عطا فرما چکے۔ اچھا، صحابہ کا طرز تھا، ہلتے نہیں تھے، جہاں سرکار نے جو بات کہہ دی اور جو ادا اپنا لی، جس کو منتخب کر دیا بس وہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا تھا۔ جی اسی میں آپ دیکھیے آپ کے اس سوال کے ساتھ دوسرا سوال بھی جوڑ کے تو دونوں کا ایک جواب بنتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال بنا کر بھیجا کرتے تھے تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ ایک جگہ پر گئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی سعد اور بنی عذرا کی طرف آپ کو روانہ کیا تھا، 2-3 اور قبائل تھے جن کی طرف آپ نے کلیکشن کے لیے بھیجا کہ زکوٰۃ اور صدقات لے کر آئیں۔ اب جب ایک جگہ پر گئے تو جس کے پاس اونٹ تھے نا جتنے بھی ایک شخص کے پاس، اس نے سارے جمع کر دیے آگے اور کہنے لگا حضور حضرت ابی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ان میں سے لینا وہ لے لیں۔ آپ نے ان کی کاؤنٹنگ کی اور وہ کرنے کے بعد ایک 2 سال کا اونٹ کا بچہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت لبون قرار دیا ہے، 1 سال کا بچہ بنت مخاض اور 2 سال کا بنت لبون، تو اب اس کو آپ نے منتخب کیا اور لے جانے لگے تو وہ کہنے لگے حضور یہ آپ ایک چھوٹا بچہ لے کے جا رہے ہیں، طاقتور اونٹ لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے نا 36 سے لے کر 45 تک جتنے اونٹ ہوں گے اس میں ایک 2 سال کا بچہ زکوٰۃ بنے گا تو میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ واہ، اب دیکھیے یہ آج کے دور کا ہم سب کے لیے سبق ہے، ہمارے آڈینس کے لیے، کہ ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ سے اور مال سے بچنے کے فرار کے رستے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ زور لگا رہے ہیں کہ آپ بڑا جانور لے کے جائیں چھوٹا کیوں، اور وہ ڈٹے ہوئے پھر کہنے لگے کہ آپ کے شوق کی وجہ سے میں اتنی آفر کرتا ہوں کہ آپ خود چلیں میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیں اور میں تو وہی ایک ہی لے کے جاؤں گا۔ جب حضور کی خدمت میں گئے عرض کیا حضور یہ 2 سال کا لا رہے تھے، میں جوان اونٹ دے رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا بنتا اتنا ہی ہے، باقی تم اللہ کی راہ میں زیادہ خوشی سے دینا چاہتے ہو تو اس کی اجازت ہے، تم دے سکتے ہو۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ان کے اوپر ٹرسٹ تھا۔ اور ایک بات میں اور بھی جو مجلس شورا کے اعتبار سے، تو قبیلہ خزرج کی نمائندگی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ان کا انتخاب کیا، حضرت ابی ابن کعب کا۔ اور اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ محسن صحابہ محسن انصار بھی ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو اس سے پہلے جنہوں نے قبیلہ بنی نجار کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزاں کر دیا تھا، ان میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ محسن بنو نجار بھی ہیں، محسن صحابہ بھی ہیں، محسن امت بھی ہیں صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حاضر
जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और बहुत ही खुशबूदार ज़िक्र पाक आपने सुना नाज़रीन कराम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई चहीते, इंतहाई प्यारे सहाबी हज़रत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और इतनी बाकमाल शख्सियत साहब, इतनी बाकमाल शख्सियत कि वही बात तफसीर के आसमान पर चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़िक़्ह के आसमान पर चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, इल्म हदीस के आसमान पर चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, तदवीन कुरान के आसमान पर आप चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर सहाबा के दौर के अंदर जो है मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों के हवाले से चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, दियानतदारी और ईमानदारी के आसमान पर चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, इबादतों के आसमान पर चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर मैदान जहाद में ग़ज़वा बदर से लेकर ग़ज़वा ताइफ तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ निछावर करने वालों में भी उसी तरह से चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र करने वालों और ज़िक्र कर सुनने वालों को कल हज़रत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु का बरोज़ महशर सदका अता फरमा दे। अब आपको लिए चलते हैं साहब एक और बारगाह में, बड़ी इंटरेस्टिंग हस्ती हैं और ये बेसिकली ताबई हैं और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इन दोनों अब आपसे मैं चाहूँगा इस हवाले से ज़रा समझना। हज़रत पीर अब्दुल रहमान हाशमी ताबई रहमतुल्लाह अलैह, कमाल शख्सियत है साहब, इनका ज़रा तारुफ़ हमें करवाइए और ख़ास तौर पे बर्रे सग़ीर पाको हिंद में आपने जो मतलब अपने क़दमैन शरीफ़ैन की बरक़ात जो है वो बाकायदा हमें जो मतलब ख़ास तौर पर अता फरमाई, बताइए ज़रा वजूहात क्या हुई आपके आने की। सबसे पहले तो ये बात जानना चाहिए कि ताबई कहते किसे हैं। बिल्कुल सही। जिस मुसलमान ने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान पर ख़ात्मा हुआ वो सहाबी, ठीक। और जिसने किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान की हालत में देखा, ख़ात्मा ईमान पर हुआ, वो ताबई, और जिसने ताबई को ईमान की हालत में देखा, ख़ात्मा ईमान पर हुआ, वो तबा ताबई। सहाबी, ताबई, तबा ताबई, बिल्कुल ठीक है। ये तीन अल्फाज इस लिहाज से भी अहले ईमान को जानना चाहिए कि इनमें से एक एक के लिए रसूलुल्लाह ने बशारत दी, ये जहाँ कहीं भी होंगे इनसे लोगों को खैर व बरकत मिलेगी। और इन तीनों अदवार का सरकार अलैहिस्सलाम ने जो है खैर कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़माने का भी तयन। वाह वाह वाह। पीर अब्दुल रहमान हाशमी ताबई क्यों हैं कि ये बेटे हैं हज़रत रबिया के और रबिया बेटे हैं हज़रत हारिस के और हारिस बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब के। इस हवाले से ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ताया हारिस की औलाद में होने की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ों में हैं। ठीक ठीक। अब ये बात के आम तौर पर हमारे यहाँ बड़े सग़ीर में समझा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहले लश्कर के साथ आए, लेकिन ये तारीख़ बताती है कि ये उनसे भी पहले इस खित्ते में तशरीफ़ लाए और ये भी मिलता है कि कुछ ताजिर तिजारत की गरज से इससे पहले भी आए जो बहरा अरब के ज़रिए। हज़रत मुहल्लिब गालिबन नाम आता है, हज़रत मुहल्लिब रज़ियल्लाहु ताला, महलब का नाम भी आता है, मुहल्लिब रज़ियल्लाहु ताला, बिल्कुल ठीक। तो वो तिजारत के हवाले से भी आए और उन्होंने जाकर वहाँ बताया था कि यहाँ राजा दहर जो है वो जुल्म का इर्तिकाब कर रहा है। तो हज़रत पीर अब्दुल रहमान ताबई हाशमी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका ज़िक्र पाक करने से पहले एक बात मैं आपके तवज्जुह से जहाँ तक मेरा ये पैगाम जा सकता है ये जानना चाहिए कि उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है कि वो सही माना में उर्स का नमूना अवाम को दें, उसको जाहिलों पर ना छोड़ें। जाहिलों की जहालत की बिना पर जो एक चीज़ को मस्त किया जा रहा है और तमस्खर का बायस बनाया जा रहा है, उससे आज चूँकि उनका उर्स पाक शुरू हो चुका है झंग में, इस बिना पर आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। तो हज़रत पीर अब्दुल रहमान ताबई हाशमी ये 37 हिजरी में कूफा में पैदा हुए। अच्छा ठीक है। और कूफा उन दिनों ताबीन का सहाबा का एक मरकज़ बन चुका था, यानी पहली सदी हिजरी की, पहली सदी 37 हिजरी में इनकी विलादत का तारीख़ दी गई है, तो ये पहली सदी हिजरी बनती है। तो इनके वालिद चूँकि बहुत बड़े दर्जे के ताबई थे, बहुत बड़ा कमाल था उनका, उन्होंने अपने बेटे की इल्मी तौर पर भी तरबियत की, ठीक है, खुद, और फ़नून सिपाहगरी में भी उन्होंने इनको कमाल तक पहुँचाया। वाह। लेकिन बाद में वहाँ हालात जिस तरह बाहमी मुसलमानों की चपकलश की वजह से हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी थी कि इस खित्ते को भी मुनव्वर किया जाए। तो ये उन हालात में इल्म व अमल का एक पैकर, मैं तो कुरान पाक की
جنید اقبال صاحب اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آہا، اے ایمان والو پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر بجا لاؤ۔ واہ، وہ تو خوش قسمت تھے جن کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے اور تعظیم آئے و ہائے، توقیر بجا آئے لاتے۔ ہائے، آج ہم کیا کریں؟ آئے۔ آج ہمیں جب کوئی سید نظر آئے اس کی بارگاہ میں ہم اپنا نذرانہ عقیدت اس تعظیم و توقیر کے ساتھ واہ، پیش کریں۔ واہ۔ یہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی آیہ کریمہ آج ہمیں یہ سبق دے رہی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ جو برکاتی صاحب نے آخری جو بتایا کہ وہ کتنا بڑا صدقہ حضرت ابی بن کعب کے ذریعے ملا، کہ وہ جو آخری آیت جو آپ نے بتلا دی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمُؤْمِنِينَ تو رؤوف اپنی رحیم۔ امت کے اللہ، ایک ایک فرد کے ساتھ امت کے ساتھ کیا، آپ تو پوری کائناتوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس خطے میں آئے تو انہوں نے یہ علاقہ منتخب کیا۔ عبداللہ غازی کے حوالے سے تو اہل کراچی خوش قسمت ہیں، ہاں ہاں، ہم خوش قسمت ہیں بھائی اس معاملے میں، ہاں یہ بات صحیح ہے، ہمیں تو مولا کائنات کی عالم سے تجلیات آج بھی پانچی پشت ملی ہوئی ہمیں تو۔ اور یہاں پر اہل علم کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 14 سال مزارات پر اور زندہ اولیاء کی خدمت میں گزارے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی اللہ کے ولی سے زندگی میں رابطہ رکھا جاتا ہے، ان سے دعاؤں کی اپیل کی جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا سے تشریف لے جانے والوں کے لیے بھی۔ تو حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ اس خطے میں آئے، جھنگ کے قریب احمد پور سیال میں، اور اس علاقے کے لوگوں میں انوار بانٹے، اور اس کے بعد پھر یہ بہانہ بنا کہ یہ خطہ صوفیاء کی آمد کا ایک مرکز بن گیا۔ بھائی ظاہر ہے وہ تو ہر جگہ ہاشمی فیضانی تو ہے۔ مجھے بتائیے، کل جو ہم بات کر رہے تھے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، پہلے محمد بھی آپ کے گود میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری محمد جو آئیں گے وہ بھی آپ کی بنیادوں میں سے، یہ دیکھیں نا۔ اچھا، تو ہر جگہ ہاشمی فیضان ہے، اور کیا اس کے علاوہ کیا ہے؟ اچھا، اب ذرا مجھے یہ بتائیے، جو بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، ظاہر لوگ سننا چاہیں گے کہ آپ بر صغیر پاک و ہند آئے، تو آپ کی جو تبلیغی خدمات ہیں وہ کیا رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کے بارے میں بھی ذرا بتائیے، اس کے اوصاف و محاسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے لے کر اور تبع تابعین کے زمانے کو جو اپنی حفاظت اور برکت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ویسے نہیں ڈالی۔ پتہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ تربیت کے کس جگہ تک جائیں گے، صلاحیتیں ان میں کیا کیا ہوں گی، خوبیاں ان میں کیا کیا ہوں گی، اور ان کا رنگ کس طرح ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں ایک تو بڑا خوبصورت نقطہ ملتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت عبد الرحمن ہاشمی تابعی تھے، یہ بنیادی طور پر حالات کے اس پریشانی ماحول کے بعد کہیں مایوس ہو کے بیٹھ نہیں گئے، گھبرا نہیں گئے، خلوت میں نہیں چلے گئے، بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی زمین کی وسعت کے پیش نظر فسیروا فی الارض پر عمل کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ آتے ہیں ان کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ آتے نہیں سر، بھیجے جاتے ہیں تاکہ ہم جیسے گناہگاروں کو فیض مل جائے۔ یہ جو فیض کے مرکز ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اپنے وجودوں میں، یہ سب سے پہلے تو لامالہ جب آتے ہیں تو جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کافروں کو اپنی زیارتیں کرواتے ہیں تاکہ اس انسانی بشر میں آپ دین اسلام کی برکتیں چیک کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سارے کافر لوگ جو مسلمان ہوئے ان کو بتایا جاتا ہے جی آپ کا اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، یہ بابا جی آ کر بیٹھ گئے ہیں، آپ اپنا مسئلہ لے کر جائیں تو وہ دعا کریں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ جو دعاؤں کی قبولیت کا فیض یہ لوگ لے کر آتے ہیں، یہ وہاں احمد پور سیال میں یہ بات مشہور ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب آپ کی زیارت کی اور ان علاقوں میں جب بیماریاں پھوٹتی تھیں، پریشانی آتی تھیں، تو آپ دعا کرتے تھے تو وہ لوگ شفا پاتے تھے۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، ہم تو بتوں کا طواف کر کر کے تھک گئے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ تم بتوں کا طواف کرتے، ہمارا کسی اور ہستی سے رابطہ ہے جو رب العالمین ہے۔ اس طرح کر کے پھر آپ ان کو توحید کی طرف پلٹاتے تھے، شرک کی دلدل سے نکالتے تھے۔ ایک تو وتیرہ یہ رہا۔ دوسرا ایک جملے میں کہہ دوں، ان کا اخلاق اور شفقت اتنی زوردار ہوتی تھی کہ ہر انسان ان سے ملنا،
ان کے پاس بیٹھنا، واہ، ان سے تربیت لینا، واہ واہ، ان سے فیصلے کروانا، اس کو اپنا فخر سمجھتے تھے. یعنی مورل گراؤنڈ جتنے ہائی ان کے ہوتے تھے کہ وہی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جب ان سے ملاقات کرتے تھے تو ان کا من کرتا، وہی بات ہے نا، دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا اور پھر لوگ اللہ ہی کے ہو جایا کرتے تھے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ؟ جی، ان کے حوالے سے ایک خوبصورت مطابقت ذہن میں آئی ہے. ہاں بتائیے بتائیے. اور وہ یہ ہے کہ 37 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہو رہی ہے کوفہ میں، جبکہ وہاں پہ حکومت حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. بالکل ٹھیک ہے. اور 37 ہجری تک صغر الہند، جہاں سے ہندوستان کی حدود کا آغاز ہوتا تھا، حضرت مولا پاک کے دور میں یہاں تک فتوحات بھی ہو چکی تھی. یعنی ادھر ان کی ولادت ہے اور یہاں تک فتوحات ہیں، وہ بھی ہاشمی ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ اس سے آگے آپ کا کام ہے. واہ واہ. اس سے آگے انہوں نے کی. اور درمیان میں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کو گھٹی بھی حضور نے عطا کی. واہ واہ. اور ان کو پھر جب معمور کیا گیا حضرت مولا پاک کے دور کے بعد آئے تو دریائے اٹک جو ہے یہاں تک وہ فتح کر چکے، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہاشمی جو ہے ان کی فتوحات بھی ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر فیض بھی دنیا میں تقسیم کیا. بنیادی طور پر یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمارے خطے کے اندر جو ابھی آپ نے کراچی کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ تمام کا تمام فیض سادات کرام کے حوالے سے ہی آ رہا ہے. یہ ہاشمی کیا کہنا. اور سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو ایسی اللہ کرے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے. ہم آج اتنے کر و فر میں رہتے ہیں صاحب کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. آپ یقین مانیں ہم فارغ ہیں. اصل کام تو کر کے گئے، وہ کر کے گئے. ان کا فیضان نہ ہوتا اس خطے کے اوپر تو واللہ باللہ تاللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے. جو ہماری مجھے آپ بتائیے نا، صوفیہ نے جو کام کیا ہے، اگر وہ کام نہ کرتے تو آج ہمارے گھروں کے اندر کے دین اسلام موجود ہوتا کیا؟ یقیناً. حضرت ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیجیے. یقیناً اسی طرح اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی. صوفیاء نے وہ تنگی کے ماحول دیکھ لیے اور برداشت کر لیے، اور ان کی تنگی کے بعد وہ آسانیاں اللہ نے ہمیں عطا کر دی. تو آج ہماری آسانیاں ہیں تو یہ بنیادی طور پر صدقہ انہی صوفیاء کرام. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. یعنی ان کی پینشن ہم کھا رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات. پنجاب کو آقا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی خاک کے صدقے میں منور دیکھ رہا ہے. آہا، بے شک ہے جی، بے شک ہے. کیا کہنے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. لوٹ کے واپس آتے ہیں. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں قصص الانبیاء کا موقع ہے، اور آج انشاءاللہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. 70,000 افراد ناظرین، ایک دم 70,000 افراد موت کے گھاٹ اتاری دیے جاتے ہیں، اور 70,000 افراد ہی یعنی وہی لوگ جو ہیں وہ ایک دم دوبارہ زندہ بھی کر دیے جاتے ہیں. ہوا کیا تھا یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں، لیکن آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے تیسرے خلیفہ تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام آئے، اور ان کے بعد کالب بن یوحنا علیہ السلام خلیفہ بنے، اور ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے. لہٰذا آپ جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ تھے. حضرت حزقیل علیہ السلام کی کنیت ناظرین ابن العجوز تھی. عجوز بڑھیا عورت کو کہا جاتا ہے، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کی کنیت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی جو قبول ہوئی، اس لیے آپ کی کنیت ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا معروف ہو گئی. حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ذوالکفل تھا، کیونکہ آپ نے 70 نبیوں کی کفالت اور ان کو قتل ہونے سے بچایا تھا. اچھا، اب یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں واضح رہے، اور یہ ضروری ہے کہ مطلب آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک ہی وقت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی سرزمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبی بھی اتارے اور مختلف خطوں میں بھی ان کو مقرر کیا. اس لیے 70 نبیوں کی کفالت کا جو معاملہ ہے یہ تعجب خیز نہیں ہے، ایسا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کے لیے کہا تو وہ گھروں سے باہر نکل کر کہنے لگے کہ ہم تو اس زمین پر نہیں جائیں گے جہاں تم ہمیں لے جانا چاہتے ہو، کیونکہ وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے. جب طاعون کی وبا وہاں سے زائل ہو جائے گی تو پھر ہم وہاں چلے جائیں گے. وہ لوگ ناظرین
کہا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تقریباً 70,000 کے قریب ان کی گنتی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنے علاقے میں ہی شہر سے باہر موت کو ان پر مسلط کر دیا، اور وہ لوگ 8 دن تک اسی حال میں رہے، یہاں تک کہ ان کے جسم پھول گئے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ طاعون کی وبا ان کے اپنے شہر میں آ گئی، اور اس وبا سے ڈر کر انہوں نے جنگلوں کا رخ کر لیا، اور جنگلوں کا جیسے ہی رخ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور ظاہر دوسرے علاقے کی جو بنی اسرائیل کو جب ان کی موت کا علم ہوا تو وہ ان کے دفن کے لیے آئے، لیکن ان کی بدبو کی وجہ سے انہیں دفن کرنے سے عاجز تھے۔ یعنی 70,000 افراد تھے جنہوں نے اللہ کی غضبناکی کو باقاعدہ دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور وہ مر گئے، اور 8 دن تک اسی انداز سے وہ پڑے رہے۔ لیکن قصہ یہ ہوا کہ جب وہاں سے لوگ گزرے 8 دن کے بعد تو دیکھا کہ بے گور و کفن لاشیں ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہیں، اور کوئی ان کو ظاہر دفنانے کفنانے والا نہیں ہے، اور درندوں کا بھی خوف تھا۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ ایک باؤنڈری وال بنا دی باقاعدہ، کہ اس باؤنڈری کے اندر کم از کم ان کی لاشیں جو ہیں ان کو کوئی درندے آ کے نہ بھنبوڑیں یا ان کو نہ کھائیں، لہٰذا کم از کم اس حوالے سے وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو ایک 4 دیواری کے اندر وہ 70,000 افراد مردہ پڑے تھے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس کو یوں بیان کیا کہ اے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں ناظرین اسی طرح کا ذکر ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت جہاد دی، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور جہاد میں شرکت کرنا ناپسند کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ جب ان میں سے کثرت سے موتیں واقع ہونے لگیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے شہر سے باقاعدہ دور بھاگنے لگے ڈر کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی موت طاری کر دی کہ اس کے بعد وہ بے گور و کفن لاشوں کی طرح مکمل طور پہ پڑے ہوئے تھے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، عذاب کی جو شکل بنی تھی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ ٹاسک دیا، منتخب کیا، اور اس نے پہاڑ کے پیچھے سے ایک ایسی چیخ ماری جس چیخ کو سن کے ان کا انتقال ہو گیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 70,000 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزرے تو آپ بہت ظاہر ملول ہوئے، آپ نے دیکھا کہ میری قوم جو ہے وہ اس حالت پہ پڑی ہے، سب کے سب مر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے دعا فرمائی، اور جو دعا فرمائی وہ کیا ہے ذرا سنیے کہ اے اللہ، اے یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب، تو اپنے بندوں کی نافرمانی دیکھ رہا ہے، تو انہیں اپنی کوئی نشانی دکھا جس سے انہیں تیری قدرت کا پتہ چل جائے کہ وہ تیرے قبضہ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم طاعون کی وبا سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، باہر بھاگ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ کرے گا۔ لیکن حزقیل علیہ السلام ایک تو ظاہر مغموم بھی تھے کیونکہ وہ اکیلے ہو چکے تھے، اور وہ اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ سے یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یا اللہ تو کوئی ایسی ان کو بات دکھا، اپنی قدرت دکھا کہ یہ پھر تیری قدرت کے باقاعدہ قائل ہو جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم یعنی آپ کی قوم پر موت مسلط کر دی، اور وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکلتے ہی مر گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب ہزاروں کی تعداد میں اپنی قوم کے افراد کو مرا ہوا دیکھا تو آپ کو بے انتہا پریشانی لاحق ہوئی، خیال ہوا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی۔ اب وحی کیا فرمائی ذرا توجہ سے سنیے کہ اے حزقیل، تم ہڈیوں کو کہو کہ اے ہڈیوں، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ آپ کے کہنے پر وہ تمام ہڈیاں، یعنی آپ ذرا ویژولائز کیجئے کہ 70,000 اسکیلیٹنز وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، 70,000 ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں جو بے گور و کفن ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے حکم سے آپ نے ان ہڈیوں سے کہا کہ ایک دوسرے سے مل جاؤ، تو وہ جو جتنی بھی ہڈیاں تھیں یعنی جس کا جو ڈھانچہ تھا وہ آپس میں جو ہے وہ جڑنا شروع ہو گئے اور وہ جسموں کی شکل اختیار کرنے لگ گئے، لیکن ابھی تک ان پر گوشت اور خون نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ اب یہ کہو کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اب گوشت پوست پہن لو۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کے بعد ان تمام ہڈیوں نے گوشت پوست پہننا شروع کر دیا، اور باقاعدہ جیسے انسان کا جسم جو ہے، آپ دیکھیں اگر کسی اسکیلیٹن کو آپ ویژولائز کریں ذہن میں کہ وہ کیسے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر آپ گوشت چڑھانا شروع کریں گے تو اس کی صورت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ اسی انداز سے اس تمام جتنے بھی مردے تھے ان کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے یہ کہو میرے حکم سے یہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تو جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام
السلام نے یہ جملے ادا کیے تو وہ تمام جتنے بھی مردے تھے، یعنی وہ تمام ڈھانچے جو تھے، پہلے ان کے اوپر گوشت آیا اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ ایک دم کھڑے ہو گئے، یعنی 70 کے 70,000 افراد ایک ہی دم اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد بھی ان پر ناظرین روایتیں بتاتی ہیں کہ موت کے اثرات باقی تھے، یہاں تک کہ جس طرح موت کے وقت ان کا رنگ زرد ہوا تھا اسی طرح زرد ہی تھا، اور ان کے مرنے کی وجہ سے جو ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہوئی تھی وہ ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی باقی رہی، بلکہ آج تک ان کی اولادوں میں بھی یہ بو پائی جاتی ہے۔ میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت، یعنی اس حد تک معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب کو تو ظاہر ہے اس طرح سے ختم کر دیا، ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کے جسموں پہ جو بدبو ہے اس کا اثر آج بھی جو ہے وہ یہودیوں کے اندر محسوس کیا جاتا ہے، اور جو کپڑے وہ اس وقت پہنتے تھے وہ کپڑے ایسے ہو جایا کرتے تھے جیسے وہ میلے کچیلے کفن کی صورت ہوتی ہے ویسی صورت ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہاں پر خیال رہے ناظرین کہ موت کے بعد انسان مکلف نہیں رہتا، اس پر اوامر و نواہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو زندہ کرنے کے بعد بھی مکلف بنایا گیا، کیونکہ یا تو انہیں موت کے وقت سکرات موت اور موت کی وجہ سے لاحق ہونے والی ہولناکیاں نہیں حاصل ہوئی تھیں، یا یہ چیزیں تو حاصل ہوئی تھیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بلا دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ کسی چیز کو ذہنوں سے مٹانے پر بھی قادر ہے، اور یہ وجہ ہے کہ یہ موت ان پر بطور سزا عادت کے خلاف ان پر مسلط کی گئی تھی، اسی لیے ان پر احکام موت جاری نہیں کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں زندہ کرنے کے بعد بھی مکلف بنایا گیا۔ تحقیقی روایت ناظرین کے مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں ہی پیش آیا، اور یہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، یہاں بڑا کیٹیگوریکل قدرت نے یہ بات سمجھا دی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 16 میں اس بات کو اس انداز سے واضح کیا گیا کہ فرما دیجئے تمہیں فرار ہرگز کوئی نفع نہیں دے گا، اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ موت میں دیر ہو یا سویر ہو موت آنی ہے، موت کے علاوہ کوئی انسان کے پاس اسکیپ وے نہیں ہے۔ یعنی ذہن میں رکھیے کہ فلاں شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ سفر کیا اس وجہ سے میرا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ کی صورت میں، یا کوئی حادثہ ہو گیا، یا کوئی مجھے مرض لاحق ہو گیا۔ انسان کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دینی ہے بالکل ایگزیکٹلی اسی وقت موت آنی ہے۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ بنیادی طور پہ خلیفہ عبد الملک بن مروان، اچھا وہ بیسکلی اندر سے بہت ہی ڈرپوک قسم کا آدمی تھا۔ ہوا یہ کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، جب شام میں طاعون کی وبا پھوٹی تو اس میں اس حد تک سہم قائم ہو گیا اس کے وجود میں کہ اس نے اپنے لشکر کے کچھ لوگوں کو لیا، کچھ اپنی افواج کے لوگوں کو لیا اور لے کر وہ شہر سے باہر نکل کے چلا گیا، اور اس حد تک وہ خوف میں مبتلا تھا کہ وہ اپنی سواری کی پیٹھ کے اوپر ہی سویا کرتا تھا۔ ایک رات ہوا یہ کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کوئی قصہ سناؤ، کوئی بات بتاؤ، کوئی نصیحت مجھے کرو، کوئی ایسا واقعہ جو میرے دل کو چھو کے چلا جائے۔ اچھا وزیر چونکہ سمجھدار تھا اور اس کو جو ہے وہ یہ پتا تھا کہ میں نے اس وقت بادشاہ کی یعنی جو سوچ ہے اس کو کہاں جا کے ہٹ کرنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ ایک قصہ ایسا ہے کہ ایک جنگل کے اندر جو ہے وہ ایک لومڑی رہتی تھی، اسے درندوں کا بڑا خوف رہتا تھا، وہ چونکہ چالاک لومڑی تھی اس نے دوستی کر لی ایک شیر کے ساتھ، اور شیر کی وہ خدمت گزاری کرتی رہتی تھی، شیر کا کوئی بھی کام ہوتا وہ لومڑی جا کے کر آتی تھی، اس بدلے میں شیر نے باقاعدہ اس کو پروٹیکشن دے دی تھی تمام درندوں سے۔ اچھا وہ بڑی اکڑ کے بھی چلتی تھی کہ میرا جو تعلق ہے وہ جنگل کے بادشاہ کے ساتھ ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک عقاب آیا اور عقاب نے اس کو جھپٹنا چاہا، یعنی اس کو جو ہے اچکنا چاہا، تو لومڑی فوراً دوڑ کے شیر کے پاس چلی گئی۔ شیر نے کیا یہ کہ اپنی دانش میں عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اسے اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھا لیا۔ جیسے ہی اس لومڑی کو پیٹھ پہ بٹھایا وہ عقاب اوپر سے آیا اور آ کے اس کو اچک کر لے کے چلا گیا۔ اب جب وہ اس کو لے کے جا رہا تھا تو لومڑی چلا کے بار بار شیر کو مخاطب کر کے کہتی تھی کہ میں نے تو جنگل کے بادشاہ سے دوستی کی، میں نے تو تجھ سے دوستی کی ہے، تو میری حفاظت نہیں کر سکا۔ تو اس نے پلٹ کے اس کو یہ کہا، یعنی لومڑی کو پلٹ کے یہ کہا کہ اے لومڑی میں جنگل کے درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں، یعنی زمین پہ جتنے جو یہ مطلب درندے اس وقت گھوم رہے ہیں اس سے تو میں تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان سے اترنے والی بلا کی میں تیری حفاظت کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس نے ختم کی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ میری جو فوج ہے وہ مجھے میرے دشمنوں سے زمین پر تو بچا سکتی ہے، لیکن آسمان سے اترنے والی جو بلائیں ہیں اس سے کسی صورت بھی مجھ کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ اچھا اب یہ جو عہدہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے حل کر دیا تھا۔ آج آپ دیکھیں کرونا ورلڈ میں ہم نے کتنا عرصہ گزارا،
اس کورونا ورلڈ میں جو فارمولا پوری دنیا نے اپلائی کیا وہ کیا تھا کہ تمام ایئرپورٹس کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، جتنی ایئر لائنز تھیں ان کا جتنا آپریشن تھا اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا، ٹریولنگ لوگوں کی روک دی گئی، جو جہاں موجود ہے وہ وہیں رہے گا۔ یہ ایکچولی وہ فارمولا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے دے دیا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کورونا ہو، طاعون ہو، کوئی بھی وبا ہو، کوئی بھی شکل ہو، موت جس وقت لکھی ہے اسی وقت آنی ہے، موت سے آپ کو کوئی اسکیپ وے نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ۔ یہ 1450 برس پہلے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ اگر جس علاقے میں تم موجود ہو وہاں پر طاعون پھوٹ پڑے تو وہاں سے ڈر کر بھاگ کر مت نکلو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، بڑی سادی سی بات ہے کہ جس علاقے میں تم موجود ہو اگر موت آنی ہے تو اس علاقے میں آ جائے گی، اور اگر تم اس علاقے میں نہیں موجود تب بھی تمہیں موت آ لے گی۔ اسی طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون ایک بیماری ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جس علاقے یا وادی میں ہو اور وہاں وبائی امراض میں سے کوئی مرض اور خصوصاً طاعون کا مرض پھیل جائے تو اس سے ڈر کر وہاں سے نہ بھاگے، وہیں رہے، اور جب وہ وبا ختم ہو جائے تو وہاں سے چل پڑے، اور اگر اپنے گھر میں ہیں اور سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس علاقے میں مت جائیں جہاں طاعون پھیلا ہو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے میں یہی سارا معاملہ ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت سے آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ وہ طاعون کے ڈر سے بھاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ 70,000 لوگوں کو زندہ کر دیا، اور آج تک ٹل رائٹ ناؤ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک خاص اسمیل ان کے جسم میں، وہ جو 8 دن ان کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی تھیں، وہ جو ایک خاص بدبو ان کے جسم کے اندر موجود تھی، اس کا اثر آج بھی یہودیوں کے جسم میں وہ محسوس کرتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کی قدرت، اس کی مشیت اور اس کی رضا پر ہمیشہ راضی رہیں۔ زندگی رہی تو کل شام 4 بجے انشاءاللہ افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔